الرجيم وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين وغاية العارفين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة قربة الله الرزق الذي لا انفصام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم والمنحرفين عنهم أجمعين من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایام ادا کی آج 7ویں مجلس سے غالباً آج کی مجلس منسوب ہے شہزادے قاسم کی ذات سے متعلق ہے ہم وہاں تک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن آپ کا اگر تعاون رہا ماشاءاللہ بسم اللہ سیرت کے سہارے سے آج ہم یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کیا سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللهم صل على محمد وآل محمد یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں، اس لیے کہ آج کے ماحول میں یہ باتیں بہت ہو رہی ہیں اور قرآنی دلیلیں بھی پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، مگر جو لوگ یہ پیش کرتے ہیں یہ کما حقہ قرآن سے واقف نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
اس لیے کہ قرآن کے ظواہر ہیں اور قرآن کے بواطن ہیں. اگر قرآن کے ظاہر پر چلے جائیں تو آپ کا اللہ ہاتھ والا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کا خدا ہاتھ والا، پیر والا، پڈی والا، آنکھوں والا ہوگا. اور میں قرآن کی ہر آیت پڑھوں تو بہت ٹائم نکل جائے گا، جسے اشارہ کرتا چلا. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھ کے اوپر ہے. اگر آپ ظواہر پہ جائیے گا تو مطلب یہ نکلا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے. ہاتھ ہے تبھی تو سب کے اوپر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. جب پڈلی سے پڈلی مل جائے گی. اور جناب نوح کو حکم ہوا وَاسْنُعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی کو میری آنکھوں کے سامنے بناؤ. ماشاءاللہ. میری آنکھوں کے سامنے. تو آنکھوں کا بھی تذکرہ ہے، ہاتھ کا بھی تذکرہ ہے. یاد رکھیے گا اللہ جسم نہیں رکھتا. ماشاءاللہ. جسم رکھتا تو موسیٰ دیکھتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جسم رکھتا تو محمد مصطفیٰ دیکھتے. فخر کائنات جب رویت الہی فخر کائنات کے لیے معراج میں ممکن نہیں ہوئی، ماشاءاللہ. یہ انسان کہاں سے دیکھے گا؟ ماشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ آج تحقیق کا زمانہ ہے. یہ آپ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ جو آج خالی نہیں، یا آپ کا وجود میری آنکھوں میں سمٹ آیا ہے ماشاءاللہ. تو وجود ہو تو تب نہ سمٹے گا. ماشاءاللہ. جسم ہو. اگر کوئی شے جسم نہیں ہے تو وہ قابل رویت نہیں ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہے. دیکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ مادہ ہو، مادہ ہو، جسم ہو، ہیکل ہو. اور جب مادہ ہوگا تو وہ اپنے وجود میں محتاج ہوگا. جو اپنے وجود میں محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے کہ پھر یہ سوال ہوگا کہ اس کو کس نے بنایا. ماشاءاللہ. پھر سوال ہوگا اس کو کس نے بنایا. پھر سوال ہوگا اس کو کس نے بنایا. تو یہ سوال ہوتا رہے گا اور وہ محتاج ہوتا رہے گا. صلوات بھیجا محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا آیات الہی دو قسم کی ہیں، آیات محکمات و آیات متشابہات. آیات محکمات قرآن کی ان آیتوں کو کہتے ہیں جن کو ہر عربی جاننے والا سمجھ لے، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر ایسا نہیں تھا تو وہ حضرت تلوار لے کے چلے تھے رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے. ماشاءاللہ. یہ فضائل میں پڑھے جاتے ہیں، ماشاءاللہ. ان کی فضیلت میں. وہ حضرت تلوار لے کے چلے تھے رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے. آج قصہ ہی ختم کر دیا جائے. لیکن جب رسول اللہ کے پاس پہنچے اور وہاں قرآن کی تلاوت سنی تو سمجھے، تبھی تو تلوار پھینک کے کلمہ پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھے یا نا؟ یہ کیا سمجھے؟ ماشاءاللہ. ہاں، یہ آیات محکمات ہیں جو ہر انسان سمجھتا ہے. آیات محکمات ہر انسان سمجھتا ہے، بس شرط یہ کہ عربی جانتا ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، جو بھی. یہ مکے میں جتنے لوگ اسلام لے آئے یہ کیا تھے؟ عربی جاننے والے تھے، یا مشرک تھے، یا عیسائی تھے، یا یہودی تھے. تین ہی
قسم کے لوگ تھے، قرآن کی فصاحت و بلاغت نے ان کے قدم روک لیے اور نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو آیات محکمات جس کو ہر انسان سمجھ لے، اور کچھ آیتیں ہیں آیات متشابہات جس کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اور میں پڑھوں ایک آیت، صلوات بھیجو ان اللہ استوى علی العرش، یہ آیات متشابہات، ان اللہ استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے۔ جب تصور یہ ہوا کہ اللہ عرش پر ہے تو بعض ملاؤں نے سمجھا اللہ زمین پر نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ زمین پر ہوتا، یہ یقین ہوتا کہ اللہ ہے زمین پر اور اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جرم نہ ہوتا جو ہو رہا ہے۔ تو کہا گیا ہے ان اللہ استوى علی العرش، جو قرآن کہہ رہا ہے، یہ آیات متشابہات ہیں، اس کا مفہوم سب نہیں سمجھتا۔ تو ظاہری مفہوم اللہ آسمان پر ہے۔ ارے بھائی جب یہ کہا جائے مولانا صاحب گھر پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے باہر نہیں ملیں گے، یہ ہوگا نا۔ تو جب یہ کہا جائے اللہ عرش پر ہے تو اس کا مطلب عرش کے باہر جتنی چیزیں ہیں وہاں اللہ نہیں ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا شب جمعہ کو اللہ عرش سے اترتا ہے آسمان دنیا میں۔ تو یہ آیات متشابہات ہیں۔ اور پھر قدرت نے کہا جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ آیات متشابہات کا سہارا لیتے ہیں، یعنی منافقین اپنے مطلب کے ثبوت کے لیے آیات متشابہات پیش کرتے ہیں۔ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، آیات متشابہات کی تعویل اور مفہوم صرف اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ صلوات بھیجو محمد۔ کہاں علم میں ڈوبے ہوئے، کہاں وہ کہ لا تعلمون شیئا کی منزل میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بشر وہ ہے لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا۔ لا تعلمون کی فہرست میں ہے، کچھ نہیں جانتا۔ جو کچھ نہیں جانتا اس کو قدرت حکم دے رہی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے جو صاحبان ذکر ہیں، وہ صاحبان ذکر کون ہیں؟ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں ان سے تو معلوم نہیں کر رہے ہیں، جو باب مدینۃ العلم سے دور ہیں ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نمازی پڑھتا ہے نا، کیا آپ کو نماز پڑھاؤں کیا؟ نماز میں علی کی فضیلت ہے، پھر کبھی اور وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو بڑے بھائی یہی کہتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔
لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنا خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام۔ عجیب، اپنی نجی زندگی میں تو ہمیشہ غیر اللہ سے مدد مانگتے رہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ہمیشہ مانگتے رہے۔ تو انہوں نے قرآن کی آیت پیش کری۔ یہ قرآن والے جو ہیں یہ چپ نہیں ہوتے جب تک کہ قرآن کی بات نہیں کہی جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لہذا ہم جواب میں بھی قرآن کی آیت پیش کرنے ایک سلوات بھیجے ورنہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد نہیں بلکہ حکم خدا ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، سلوات بھیجے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معرفت باری تعالیٰ میں ایک جملہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چونٹی جب سوچتے ہیں کہ میرا خالق کیسا ہوگا، تو کہتے ہیں جیسے میرے دو مونچھ ہوتی ہے نا ویسے خالق کے بھی دو مونچھ ہوگی۔ تو ہر آدمی جو ہے اسی خیال میں ہے، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہے۔ تو یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت امام نے فرمایا کلما اوہمتموہم فہو مخلوق لکم ومردود الیکم۔ جو تم اپنے ذہن میں اپنے خیال میں اللہ کی تصویر بناتے ہو، انسان اللہ کی تصویر بناتا ہے نا، جیسے وہ اس ملا نے تصویر بنائی کہ اللہ عرش پر ہے، اترے گا، شب جمعہ جو ہے اترتا ہے، تو اس نے ایک تصویر بنائی چڑھنے اترنے کی۔ تو امام فرماتے ہیں کلما اوہمتموہم، جو تصویر تم اپنے خیال میں اپنے اللہ کی بناتے ہو، وہو مخلوق لکم، وہ تصویر تو تم نے بنائی ہے، تو تم خالق ہو گئے، وہ مخلوق ہو گیا، بات الٹی ہو گئی۔ صلوات بھیجو محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ۔ ہم جو تصویر بناتے ہیں اس تصویر میں ایک پیغام ملا، عقائد اپنے ذہن سے نہ بنائیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عقائد وہ جو ائمہ معصومین نے عطا کیے ہیں اس پر قائم رہیے، اپنے ذہن سے عقائد نہ بنائیے۔ تو ایک یہ حدیث ہے کہ جو انسان اپنے ذہن سے بناتا ہے وہ بندگی نہیں ہے، ماشاء اللہ۔ جو حکم خدا سے پیغام آئے اس پر چلے وہ ہے بندگی۔ ماشاء اللہ۔ یہ بات ہو گئی نا۔ اب آپ کے ہندوستان کے ایک بہت بڑے سیاسی تھے راج گوپال آچاریہ، آپ کے ساؤتھ انڈیا کے راج گوپال آچاریہ، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہم غیر مسلم کو خانہ کعبہ کیوں نہیں جانے دیتے؟ اس نے اپنے خیالی گھوڑے دوڑائے، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کے بت پرستی کرتے ہیں جیسے ہم ہندوستان میں کرتے ہیں ہندو لوگ، بت کی پوجا۔ یہ مسلمان خانہ کعبہ میں جا کر حجر اسود کو پوجتے ہیں، حجر اسود کو پوجتے ہیں۔
ایک قوم مسلمانوں کی حجر اسود کو پوجتی ہے، ایک قوم مسلمانوں کی سجدگاہ رکھ کے اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو دونوں کی بت پرستی ہے۔ یہ گوپالاچاریہ نے یہ بات کہی، مگر فرق ہے حجر اسود کا بوسہ لینا اور سجدگاہ پر سجدہ کرنا، اور بت پرستی میں فرق ہے۔ بت پرستی انسان اپنے مزاج سے کر رہا ہے، حکم خدا کی بنیاد پر نہیں۔ مسلمان حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، حکم الہی کے ماتحت سجدگاہ پر پیشانی جھکاتا ہے، سیرت نبی کے ماتحت سلوات بھیجو محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس تمہید کے بعد اب میں جواب عرض کر رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، یعنی توسل اور ذریعہ جائز نہیں ہے، جبکہ ام المؤمنین جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عبادت جب کرتے ہیں، سجدہ آخری جب نماز کا ہوتا ہے، تو اس میں نے رسول اللہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم اغفر لامتی بجاہ ولیک علی ابن ابی طالب۔ پانے والے تجھے تیرے ولی علی کا واسطہ معاف کر دے، مغفرت کر دے، بخش دے۔ تو پیغمبر نے علی کا واسطہ دیا، سنت ثابت ہوئی، سیرت ثابت ہوئی، مگر یہ بندہ مسلم قرآن سے چاہتا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو مدد مانگو نماز سے۔ نماز تو اللہ نہیں ہے، پہلی منزل۔ نماز الگ ہے، اللہ الگ ہے نا؟ نماز الگ شے ہے اور اللہ واجب الوجود الگ ہے۔ نماز حکم خدا ہے، نماز خود خدا نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ایمان لانے والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان لانے والوں نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو حکم خدا ہے کہ نماز سے مدد مانگو۔ میں پہلے صبر کا تذکرہ کر دوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ نماز کا بڑا مرتبہ ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ نماز سے جو انکار کرے وہ کافر ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ منکر صلاۃ کافر ہوتا ہے۔ نماز معراج مومن ہے۔ نماز مولا کائنات کی سب سے زیادہ محبوب شے ہے نماز۔ نماز کا بڑا مرتبہ ہے، پالنے والے نماز کا تو بڑا مرتبہ ہے۔ تب تو یہ کہتا ہے ان اللہ مع المصلین، اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، مگر معبود تو نے یہ کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز کا مرتبہ زیادہ ہے، فروض دین میں پہلا مسئلہ نماز کا ہے، تو نماز کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، مگر یہاں کہہ رہا ان اللہ مع الصابرین، مع المصلین نہیں کہا۔ کیوں؟
اس لیے کہ قدرت دیکھ رہی ہے کہ 67 ہجری کے بعد جب 61 ہجری کا سورج نمودار ہوگا تو کربلا میں 2 طرح کی نمازیں ملیں گی. ایک حسین کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا ہے, ایک یزیدی لشکر بھی نماز پڑھ رہا ہے. ادھر بھی قیام, ادھر بھی قیام, ادھر بھی رکوع, ادھر بھی رکوع, ادھر بھی سجدے, ادھر بھی سجدے. یعنی صابرین کی نماز ہے اور شرابیوں کی نماز, دونوں نمازیں ہیں. اگر اللہ یہ کہہ دیتا ان اللہ مع المصلین تو ظالم کہتا کہ اللہ نے تو کہا ہے ہم نمازیوں کے ساتھ ہیں, نماز تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں. صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا. تو اب آئیے نماز سے کیسے مدد مانگے, صبر سے کیسے مدد مانگے, بتائیے. ہم مصیبت میں گھرے ہیں جی, وہ حضرت نماز کہاں ہے ان کا پتہ دیجیے, ہم جائیں ان کے در دولت ان سے مدد مانگے. نماز ہے, کیا خیال ہے آپ کا, میرے سامعین کا کیا خیال ہے؟ صلوات بھیجو محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. صبر سے مدد مانگے. حضرت صابر کہاں ہے, کہاں ہے صبر؟ جائیں اس کے دروازے کو, اس سے مدد مانگے. تو نہ صابر دنیا میں ہے, نہ صبر دنیا میں ہے, نہ نماز دنیا میں ہے. نماز کا کوئی وجود نہیں ہے. نماز کا وجود قائم ہوتا ہے نمازی کے تھرو. اگر نمازی نہ ہو تو نماز نہیں, اگر صابر نہ ہو تو صبر نہیں. کوئی نماز پڑھے تب نماز کا وجود ہوتا ہے. کوئی نماز پڑھے تب نماز کا وجود ہوتا ہے. عزیزان گرامی, فصاحت و بلاغت میں یہ آتا ہے کہ ظرف کہہ کے مضروب مراد دیا جاتا ہے. خانہ کعبہ کہا گیا, مراد خانہ کعبہ نہیں ہے, مضروب خانہ کعبہ علی ابن ابی طالب. یہاں بھی ہے, ظرف کہا گیا, مراد مضروب لیا گیا. یعنی نماز ظرف ہے اور اس کا مضروب ہے نمازی. صبر ظرف ہے اور اس کا مضروب ہے صابر. تو معلوم ہوا کہ قدرت نے یہ حکم دیا ہے کہ نمازی سے مدد مانگو. ہم ہر نمازی سے تو مدد نہیں مانگتے. ہاں, مسلمان بتائے رسول اللہ سے بہتر نمازی کون ہوگا؟ رسول اللہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ قرآن نے کہا طٰہٰ وما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے میرے حبیب تو بڑا پاک و پاکیزہ ہے. میں نے قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم اتنی عبادت کرو کہ اپنے کو مشقت میں ڈال دو. کسی کو عبادت سے نہیں روکا گیا, مگر حبیب اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ نے کہا بس میرے حبیب. آپ غور کیجئے, تو حبیب سے بہتر نماز پڑھنے والا کون؟ مولا کائنات, جن کی نماز کا یہ عالم کہ مدینے والے ہزار ہزار تکبیریں مولا کی نماز میں شمار کرتے ہیں. چلیے اور آگے بڑھیے, اس نماز کا میں تذکرہ کر دوں. ہاں, جس نماز کے متعلق خواجہ فرماتے ہیں, خواجہ اجمیری, دین است حسین, دی پناہ است حسین. یہ خواجہ کا فرما رہے ہیں. جب خواجہ نے تاریخ کے جھروکے سے یہ دیکھا کہ سرور کائنات نماز پڑھ رہے ہیں, اور جب سرور کائنات نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک شہزادہ آگے بڑھا, صفوں کو چیرتے ہوئے آیا
پیشانی محمد مصطفیٰ سجدہ خالق میں جھکی ہوئی، اور اصحاب بھی سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، اور شہزادہ آتا ہے تمام صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور اپنے کو دوش رسول تک پہنچاتا ہے۔ سلوات بھیجا اور وہ حضور کا سجدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ حضور یا ایک مرتبہ یا 3 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، جب 3 مرتبہ ہو گیا پھر چوتھی مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تمام نمازی پریشان ہو گئے کہ آج حضور کو کیا ہو گیا، کہیں وحی تو نہیں آ رہی ہے۔ وحی جب آتی تھی تو حضور خاموش ہو جاتے تھے، مگر یہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا ورد جاری، یہاں تک کہ حضور نے 70 مرتبہ ایک سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور سر سے سجدہ اس وقت اٹھایا جب شہزادہ خود سواری سے اتر گیا۔ ماشاءاللہ، صلوات بھیجا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا، ہے نا؟ آپ مجھے یہاں امامت کے لیے بلائیں اور میں نماز پڑھاؤں، چھوٹا سا میرا بچہ کھیلتا ہوا پیٹھ پر سوار ہو جائے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ انصاف سے بتائیے گا۔ نماز جب ختم ہوگی سارے مومنین کہیں گے مولانا آپ اپنے بچے کو ادب سکھائیے، سارا مجمع یہی کہے گا نا، ہاں ان کو سکھائیے، اور مولانا بھی اپنے بچے کا کان پکڑ کے ایک تماچا لگائیں گے، آئندہ سے ایسی حرکت نہ کرنا۔ بتائیے شہزادے کی اگر یہ عام بچوں والی حرکت تھی تو اصحاب نے ٹوکا کیوں نہیں؟ اصحاب نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ یہی کہہ رہا ہے خواجہ دین است حسین، کیسے ٹوکتے؟ یہ تو دین ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ جب دین کو کہیں پناہ نہ ملی تو دین دامن حسین میں آیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے مزار پر لاکھوں مسلمان نذرانے عقیدت پیش کر رہا ہے۔ مسلمانوں تم نذرانے عقیدت خواجہ کی قبر پر پیش کر رہا، ارے خواجہ کس پر نذرانہ پیش کر رہا ہے یہ تو دیکھو، کہہ رہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یا علی ایک مسلمان صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہم کسی اور سے مدد نہیں چاہتے، ہم تو اس ذات سے مدد مانگتے ہیں جس کے لیے خواجہ کہہ رہا دین است حسین، دین پناہ است حسین، اور قدرت کہہ رہی ہے نماز سے مدد مانگو، یعنی نمازی سے اب دنیا بتائے حسین سے بہتر نمازی بتاؤ تو ہم حسین کو چھوڑ دیں۔ صلوات بھیجا محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین سے بہتر نمازی بتاؤ، اہل بیت سے بہتر نمازی بتاؤ۔ ارے حسین کا تو بڑا مرتبہ ہے، حسین کے جو اصحاب ہیں انہوں نے جو کربلا میں نماز پڑھ دی ہے ویسی نماز کی مثال پیش کرو۔ حبیب نے جو نماز پڑھی ہے، زہیر نے جو نماز پڑھی ہے، مسلم نے اور سجاد نے نماز پڑھی ہے،
بتائیے اصحاب حسین. آپ نے مجالسوں کو تو اس طریقے سے بانٹ لیا ہے ہمارے معاشرے نے کہ اصحاب کا تذکرہ ہی نہیں آنے ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ جی. ضرورت ہے بے شک بے شک. اس کا بھی تذکرہ کیا جائے. اصحاب سید الشہداء میں نے عرض کیا تھا کہ اصحاب سید الشہداء میں ہر مکتب فکر میں جن کی ضمیریں زندہ تھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ہم رکاب سید الشہداء ہوئے. میں نے بتایا تھا زہیر ابن قین جس کے لیے تاریخ میں کہتا ہے مورخ لکھتے ہیں کان عثمانیہ فانقلب عند رؤیت ابی عبداللہ الحسین. امام مظلوم سے ملاقات سے قبل تک زہیر ابن قین عثمانی تھے، یعنی عثمان کو حق پر مانتے تھے، علی کو حق پر نہیں مانتے تھے. راستے میں جب امام مظلوم سے ملاقات ہوئی فانقلب، انقلاب پیدا ہوا اور اپنے عقائد باطلہ سے طائب ہوئے اور امام کے ساتھ ہم رکاب ہوئے. اسی طریقے سے امام کربلا کے قریب جب خیمہ زن ہوئے تو وہاں ایک قافلہ چھوٹا سا آ رہا تھا، وہ بھی خیمہ زن ہوئے اور اس میں 2 بیویاں تھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 2 بیویاں تھیں اور ایک مرد تھا. ایک بوڑھی ماں تھی، اس نے اپنے بیٹے سے کہا وہاں بے کلمی سے کہ بیٹا یہاں ایک اور قافلے والا قریب میں ہے، جا کے دیکھو یہ کون ہے قافلے والا. یہ نصرانی ہے، کرسچن. وہاں آتا ہے، معلوم کر کے جاتا ہے. کہا مادر گرامی یہاں جو قافلہ ہے اس کے رئیس کا نام حسین ہے. کہا بیٹا جا کے معلوم کرو یہ کون حسین ہے. معلوم کیا، آ کے بتایا کہ یہ علی کا فرزند حسین. کہا یہ وہی فرزند ہے جس کی ماں فاطمہ ہے، جا کے معلوم کرو. آ کے معلوم کیا تو بتایا ہاں مادر گرامی یہ وہی فرزند ہے، یہ وہی حسین ہے جس کی ماں فاطمہ. کہا بیٹا اس حسین کی خدمت میں مجھے لے کے چلو. اس حسین کی خدمت میں مجھے لے کے چلو. مادر وہب کے ساتھ خیمے امام میں آتی ہے، سلام کرتی ہے. امام سلام کے جواب دیتے ہیں. کہا فرزند فاطمہ فرزند فاطمہ ایک آرزو لے کے آئی ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں مجھے اور میری اس بہو کو آپ اپنی کنیزی میں اپنے ساتھ لے کے چلیں. امام نے اس ضعیفہ کو دیکھا، فرمایا ضعیفہ تجھے معلوم ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کہا وہ سب تو ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ آپ فاطمہ کے لال ہیں، اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے فاطمہ کے لال کی مدد کرنا باعث شرف بشریت ہے. میں آپ کے ہم رکاب رہنا چاہتا ہوں.
امام نے اس ضعیفہ سے واقع عاشورہ بیان کیے. کہا امام ہم اپنے بیٹے کو آپ پر قربان کر دیں. کہا اس کے بعد اسیری کی منزل. کہا ہم زینب اور ام کلثوم سے زیادہ عزیز نہیں ہیں. ہم زینب کی کنیزی میں اسیری ہونا بھی قبول کرتے ہیں. چنانچہ یہ قافلہ امام عالی مقام کے ہم رکاب ہو گئے اور وہ منزل آئی عزیزان گرامی. اس کا ربط ہے جناب قاسم کے مساج سے. میں پھر وہاں پلٹوں گا کہ جب ہنگامے شہادت گم ہوا اور ایک شہید قربانی کے لیے جا رہا ہے تو وہاں کلبی کی ماں نے کہا بیٹا تقدم، امام کی خدمت میں جاؤ، اجازت لو. اے بیٹا اگر تم نے اپنی جان کو عزیز سمجھا تو ہم اپنا دودھ تمہیں بخشیں گے نہیں. جاؤ. وہاں کلبی امام کی خدمت میں آئے اور کہا فرزند رسول مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. امام نے اجازت دی. وہب چلنے لگے. جیسے وہب نے ایک قدم بڑھایا میدان میں جانے کے لیے، وہب کی زوجہ آگے بڑھی اور وہب کا دامن پکڑ لیا اور کہا میرے وارث، میرے مالک، تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ وہب نے کہا میں فرزند فاطمہ کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. کہا میرا کیا ہوگا؟ میں تمہیں جانے نہیں دوں گی. میں ابھی عروس بن کر تمہارے ساتھ آئی ہوں. میرے شہر سے تم نے میرا عقد کیا اور اپنے شہر لے کے جا رہے اور راستے میں حسین مل گئے. ابھی تو ہم نے شب زفاف بھی تمہارے ساتھ نہیں منایا. ہماری بڑی آرزویں ہیں بابا، میں نہیں جانے دوں گی. وہ ہم نے بہت اصرار کیا. زوجہ نے کہا اچھا اگر آپ کو بہت اصرار ہے تو پہلے مجھے امام کی خدمت میں لے کے چلو. اللہ اکبر. امام کی خدمت میں لے کے آئے. کہا فرزند فاطمہ یہ میری زوجہ مجھے روک رہی ہے، آپ اسے سمجھائیے. جب یہ بات آئی تو زوجہ وہب نے ہاتھ جوڑ کے کہا یمن رسول اللہ، میں تو بس اتنا چاہتی ہوں میری شادی ہوئی، حجرے زفاف میں جانا نصیب نہیں ہوا، وہاں شہادت پا کر جنت میں جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھول جائے. فرزند فاطمہ آپ اس کی ذمہ داری لیجئے کہ وہاں مجھے بھولے گا نہیں. وہاں اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک میں نہ آ جاؤں. امام نے فرمایا اے زوج وہب، فاطمہ کا لال ذمہ داری لیتا کہ تمہارے جانے سے پہلے وہب جنت میں نہیں جائیں گے. امام نے جو ذمہ داری لے لی تو زوجہ نے خوشی خوشی شوہر کو رخصت کیا. جاؤ تمہیں اللہ کی عبادت میں دیا. شوہر گیا جنگ لڑ رہا ہے. اس اثنا میں امام عالی مقام ایک بلندی پہ گئے. آواز دی حل من ناصر یکسر، حل من ذابر یزم. معلوم ہوا من ناصر کی صدا امام نے کئی مرتبہ کربلا میں بلند کی. اور ایک مرتبہ وہاں جو جنگ کر رہے تھے کیا دیکھا، جوش میں اس کی زوجہ ایک عمود خیمہ لیے میدان میں آ گئی. کہا گھبرانا نہیں،
दुश्मनों ने हुसैन को खत्म करो, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई। अब वहाब की दौजा क्या जंग करती है, एक लकड़ी का टुकड़ा लेके मैदान में जोर से जुजात पे चली गई। अरे दुश्मनों ने ऐसा वार किया कि वहाब से पहले वहाब की दौजा करबला में शहीद हुई। अल्लाह अकबर। हुसैन की शहादत से पहले अगर औरतों में कोई शहीद हुआ तो वहाब की दौजा थी। अल्लाह अकबर। इमाम ने जिम्मेदारी ली, तारीख ने देखा ज़ौजे वहाब से कब्र शहीद हो गई तो मालूम हुआ कि वहाब से पहले जन्नत। अजरकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी का ये मजलिस तासी रसूलुल्लाह, ये मजलिस तासी फातिमा ज़हरा है, ये मजलिस तासी इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी में एक मजलिस पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? शबे आशूरा। इमाम मजलिस पढ़ रहे, करबला के 72 शहीद इमाम की मजलिस सुन रहे। इमाम ने मजलिस का आगाज कैसे किया? पहले शमा रोशन की, पहले शमा रोशन करके खैमे को मुनव्वर फरमाया, खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद फरमाते हैं, मेरे साथियों, मेरे अंसार, ये लश्कर मुखालिफ, ये लश्कर यजीद, ये सिर्फ मेरे खून का प्यासा है, तुमसे कुछ नहीं। तुम अगर चाहो तो मैं अलादाए बैत उतार लेता हूं, तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। उसके बाद शमा गुल कर दी। जब शमा गुल कर दी गुल करने के बाद फरमाया, मेरे जानिसारों, मैंने शमा गुल कर दी। इस तारीकी को गनीमत समझो, इस तारीकी में जिधर चाहो मुझे छोड़ के निकल जाओ। हाँ, मगर इतना याद रखो, बड़ी मजलूमियत थी इमाम के इस खिताब में। इतनी दूर चले जाना कि कल मेरी आवाज इस्तिगासा तुम्हारे कानों तक ना आए। अल्लाह, इसलिए कि इमाम की अगर आवाज इस्तिगासा आ गई और मदद को न पहुंचा तो उसका हश्र भी यजीद के साथ होगा। हाँ, इतनी दूर चले जाना कि मेरी आवाज इस्तिगासा तुम्हारे कानों तक न पहुंचे। इस गुफ्तगू के बाद इमाम ने शमा रोशन किया। जब शमा रोशन की तो देखा साहब अपनी जगह पर बैठे। कहा, मेरे जानिसारों, मैंने अगर हया मानी थी इसलिए मैंने चिराग को बुझा दिया था, तारीकी में निकल जाते। हया मानने थी कि कैसे हम निकले, चिराग को इसलिए बुझा दिए, क्यों नहीं गए? कहा, फर्जंद फातिमा, आपको अगर हम इस तरीके से छोड़ के निकल जाते तो कल हमारे कबीले वाले हमें ताना देते कि फातिमा के लाल को तन्हा छोड़ के चले आए। तब इमाम ने एक अजीब बात कही, अल्लाह अकबर। अच्छा, इस वजह से नहीं गए तो तुम ऐसा करो, तुम्हारे जवान जितने हैं वो एक बार को साथ देके चले जाओ, तुम्हारे बच्चे जितने हैं वो कासिम को साथ लेके जाए, तुम्हारे और बुजुर्ग जो हैं वो अब्बास को भी लेके चले जाओ। अब तो कोई
कोई नहीं कहेगा। अब कोई कहेगा तो जवाब देना कि अब्बास भी तो चले गए थे, अली अकबर भी तो चले गए थे, चले जाओ हमारे तमाम दोस्त ऐसा वकारी को लेकर। जब यहाँ बात आई तो अली का शेर उठ खड़ा हुआ, मौला फातिमा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने आपकी ज़बान अब्दुल से सुना है मेरे बाबा अली ने मुझे आपके लिए ज़खीरा बनाया है। मैं आपको छोड़ के चला जाऊं तो बाबा को क्या जवाब दूंगा। जब अली के शेर ने ये गुफ्तगू की तो ज़ुहैर इब्न क़ैस आगे बढ़े, कहा फर्जंद फातिमा खुदा वो दिन न दिखाए कि हम आपको छोड़ के चले जाएं। बोले रहमत अली ने कहा अगर आपकी मोहब्बत में 70 मरतबा हमें कत्ल किया जाए हम आपकी नुसरत से बाज ना आएंगे। ये वलवला हुसैन ने देखा, ये जज्बा इसार हुसैन ने देखा। हुसैन क्या है समझिए, हुसैन मासूमीन में एक इस्तिस्नाई शख्सियत है, वो मकाम है जो किसी मासूम को नहीं मिला। हुसैन वो इस्तिस्नाई शख्सियत। फरमाते हैं इरफऊ अस्हाबी रासकुम इलस्समा। देखिए जनाब इब्राहिम ने सवाल किया था, पढ़ने वाले अपनी ये कायनात जो तूने बनाई है उसकी सैर मुझे करा दे। जनाब इब्राहिम खलील खुदा तो कुरान करीम में आया, वो नूर या इब्राहिम मलकूतुस समावाति वल अर्द। हमने इब्राहिम को, अल्लाह कह रहा है, हमने इब्राहिम को मलकूत समावात और अर्ज दिखाया। तो दिखाने वाला खुदा है, देखने वाले इब्राहिम है। अरे करबला के इब्राहिम को समझिए, करबला के इब्राहिम क्या कह रहा है, अस्हाबी इरफऊ रूसकुम इलस्समा। ए मेरे असहाब साथियों जानिसारों, अपने सरों को आसमान की तरफ बुलंद करो। फरा अफारा, तो तमाम असहाब ने अपना मकाम करबला में बैठ के अपना मकाम जन्नत का नजारा किया। तो इब्राहिम करबला दिखा रहा है और असहाब करबला देख रहे हैं। और फिर वो पूरा खुतबा है इमाम हुसैन, पूरी मजलिस। फिर इमाम हुसैन ने मजलिस पढ़ना शुरू की। मजलिस में हर एक की शहादत, हर एक की शहादत इमाम हुसैन पढ़ रहे हैं, हर एक की। बुरैर हमदानी, तुम्हारी शहादत ऐसे वाक़ई होगी। हबीब इब्न मज़ाहिर, बचपने के दोस्त, तुम्हारी शहादत इस तरीके से वाक़ई होगी। मुस्लिम ने और सजा, तुम भी शहीद किए जाओगे, तुम्हारा लाल भी शहीद होगा, एक एक की शहादत। उसके बाद असहाब की शहादत का मस्जिद जब पढ़ चुके तो ऐसा वो अकाली की शहादत, बेटा अली अकबर कल तेरी शहादत वक्त होगी, और मोहम्मद तुम भी कल शहीद किए जाओगे। अखी अमल फल, भैया अब्बास तुम कल पानी लेने जाओगे सकीना के लिए, मगर तुम्हारे साले करम किए जाएंगे, तीरों से हमला किया जाएगा, जालिम का जुल्म बढ़ेगा। वही आपकी शहादत हो गई। मस्जिद तमाम हो गई। इमाम हुसैन ने मस्जिद खत्म कर दी। अरबाब मकातिब लिखते हैं
حمید ابن مسلم جو راوی تاریخ کربلا تھا یزید کی طرف سے، غیر مسلم حمید ابن مسلم، مورخ تاریخ کربلا حمید ابن مسلم ہے، یزید کا آدمی، ہمارا آدمی نہیں، یزید کا آدمی۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فرزند فاطمہ جس کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں اس کا چہرہ گلاب کے مانند کھل اٹھتا ہے، مسکراتا ہے کہ ہم درجہ شہادت پر کرتے ہیں۔ سب کا چہرہ کھل اٹھا گلاب کی طریقے سے، مگر اس مجلس میں ایک چھوٹا سا شہزادہ تھا، میں نے دیکھا اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، گویا کہ مرجھا گیا۔ اس نے امام کا دامن پکڑ کے سوال کیا، یا اماں کیا میری شہادت آپ کی مجلس میں نہیں ہے؟ جب شہزادے نے یہ سوال کیا، حسرت بھری نگاہ سے امام مظلوم نے قاسم کے قد کو دیکھا اور وہ آواز، یا بنیا کیف عندک الموت، ایک میری رات پہلے تو یہ بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ کافی کا احلا من العسل، چچا جان آپ کی محبت میں شہد سے زیادہ شیریں۔ کہا بیٹا قاسم تمہاری بھی شہادت ہوگی کیا؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب امام نے فرمایا بیٹا قاسم تم بھی کر درد شہادت پر فائز ہوگے، تو مرجھایا ہوا چہرہ گلاب کے مانند کھل اٹھا۔ پھر اس کے بعد فوراً امام نے ایک جملہ فرمایا، اے بیٹا قاسم ظالم کی کا ظلم اس حد کو پہنچ جائے گا کہ تیرا ننھا بھائی علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ زار و قطار رونے لگے۔ بس وہ منظر نہیں۔ عزیزان گرامی، جب وہ وقت آیا جب ام فروہ نے امام حسن کی نشانی کو سجا کر بھیجا، تو امام حسین کو تعمل ہو رہا تھا قاسم کو اجازت دینے میں۔ امام فرماتے تھے بنیا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم واپس چلے جاؤ۔ بار بار شہزادہ واپس جا رہا ہے مگر چچا اجازت نہیں دے رہے۔ تب قاسم کو خیال آیا میرے بابا نے آخر وقت میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا قاسم جب تیرے چچا حسین پر مصیبت کا وقت آئے تو اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا، اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا، اس پر میری وصیت جو ہے اس پر عمل کرنا۔ تو قاسم نے کہا سوچا کہ اس سے زیادہ سخت ترین وقت کیا ہوگا۔ تعویذ کو کھولا ماں کے پاس، ماں بیٹے دونوں نے تعویذ کو پڑھا۔ میں نے کہا بیٹا امام کی خدمت پہ جاؤ یہ تعویذ لے کر۔ قاسم وہ تحریر لے کر امام عالی مقام کی خدمت میں آئے، کہا چاچا جان
اس سے ملاحظہ فرمائیے 10 سال کے بعد امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن کی تحریر دیکھی، کھڑے ہو گئے، تحریر کو آنکھوں سے لگا، تحریر کو آنکھوں سے لگایا، اس میں تحریر تھا بنیا قاسم، اے میرے لال قاسم، جب امام وقت چچا نلغے آدم میں کھل جائے کربلا کے میدان میں، ایک قاسم اگر حسن ہوتا تو قربانی خود دیتا، ایک قاسم تم بڑھ کر میری طرف سے قربانی دیتا، اجرکم ربکم۔ اب میرے لال تو نے چچا کو مجبور کر دیا، اللہ اکبر۔ میں جب چاہتا تھا اپنے بھیا حسن کو دیکھوں تو تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتا، اللہ اکبر، آج تیرا چچا محروم ہو جائے گا۔ امام حسین نے اجازت دی، قاسم گئے میدان میں، لڑتے لڑتے واپس آئے، قاسم نے بھی وہی فقرہ کہا۔ قاسم 11 سے 13 سال کا بچہ مورخین، 13 سال کے شہزادہ۔ آپ کو معلوم ہے جب کوئی زرہ پہن کر جنگ میں جاتا ہے اور جنگ لڑتا ہے، پیاسا سیراب ہو کے جنگ کرنے جائے تو لڑتے لڑتے پیاس کا بڑا شدید غلبہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں معلوم ہوا۔ جنگ صفین، جنگ جمل میں جب جناب مولا نے اپنے فرزند محمد ابن حنفیہ کو جنگ جمل میں حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو محمد ابن حنفیہ کو حکم دیا کہ میسرہ پر حملہ کرو، میسرہ پر حملہ کیا۔ لڑتے لڑتے باپ کی خدمت میں محمد ابن حنفیہ، جبکہ پیاسے نہیں تھے، لشکر علی پیاسا نہیں تھا، سیراب تھے، کہا یا بچا لطش وقت قتل علی، بابا پیاس مارے ڈالتی، تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ علی نے پانی پلایا اور زرہ پر پانی چھڑکا، پھر کہا بنیا میرے لال محمد ابن حنفیہ، میمنہ پر حملہ کرو۔ میمنہ پر حملہ کیا، میسرہ پر حملہ کیا، پھر فرمایا قلب لشکر پر حملہ کرو۔ جب حملہ کرتے تھے باپ کی خدمت میں واپس آتے تھے اور فرماتے تھے العطش قد قتل علی، پیاسے نہیں تھے۔ صاحب ذرا سوچئے، شہزادہ 13 سال کا شہزادہ جو پیاسا ہو، لڑتے لڑتے امام کی خدمت میں آیا اور آواز دی یا اماں العطش قد قتل علی، چچا جان پیاس مارے ڈالتی۔ امام نے جناب شہزادے قاسم کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ امام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، عقیق یمنی کی۔ امام نے وہ انگوٹھی اتاری اور اتارنے کے بعد جناب قاسم کے حوالے کیا، کہا بیٹا قاسم یہ عقیق اپنے دہن میں رکھ لو، تم کو اتنی تقویت مل جائے گی کہ نانا جان کوثر سے سیراب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال پھر جناب قاسم واپس آئے، سینکڑوں کو واصل جہنم کیا۔ کہاں تک حملہ کرتا؟ 3 دن کا پیاسا مجاہد، کمسن مجاہد، مگر لشکر آدھا نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک منزل وہ آئے، جب گھوڑے سے زمین پر آ رہے تھے تو آواز دیا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئی۔ آواز استغاثہ قاسم سن کر حسین قاسم کے لاشے کی طرف جھپتے ہیں، تیزی سے۔ اردو میں جھپٹنا تیزی سے دوڑنے کے یہ استعمال ہوتا، بڑی تیزی سے امام حسین مقتل کی طرف گئے ہیں۔ کیا دیکھا کہ قاتل